اسلامک سیکولرزم کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے، اسلامی بینکنگ کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کسی نے کیوں نہیں کہا کہ بینکنگ تو نظام ہے یہودیوں کا، ہم نے تو پیرلل میں سارے علماء نے بورڈ بنا لیا؟ ٹھیک ہے، میں اس لیے کہتا ہوں جس نے مجھ سے بات کرنی علمی گراؤنڈز پہ کرے، جذباتی نہیں۔ اسلامک بینکنگ کے اوپر وہی غصہ آیا ان کو، کیونکہ ان کے اپنے مولوی 3-3 4-4 لاکھ تنخواہیں لے کے اس شریعہ بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بینکنگ جو ہے اس کو اسلام کا جامہ تو پہنایا جا سکتا ہے جو کہ ہے یہودیوں کا نظام تھا۔ تو پھر آپ کو یہ بینکنگ کے فضائل بتائیں گے کہ نہیں بینکنگ کیٹیگوریکلی تو غلط نہیں ہے، اس کے پازیٹیو چیزیں۔ پھر ڈیموکریسی جس کی بنیادی شرکی ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے اسلامک ڈیموکریسی، پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ۔ ادھر مولوی کی طرف مرے ہوئے تھے جب اس کا نام یہ رکھا جا رہا تھا، 73 کے آئین میں وہ شامل ہے۔ ڈیموکریسی اگر اسلامک ہو سکتی ہے، بینکنگ اسلامک ہو سکتی ہے، تو سیکولر اسلامک کیوں نہیں ہو سکتا؟ سیکولرزم تو بعد میں آئے گا نا۔ ڈیموکریسی میں کیا ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، اگر مرد کی مرد سے شادی کو ووٹ لگ کر دیں گے نا لوگ تو وہ ہو جائے گی، لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ نہیں ہوگی، حلال کے دائرے کے اندر۔ اسی طریقے سے میں نے اسلامک سیکولر کی ٹرم ڈیوائز کی ہے، جس طرح ان مولویوں نے اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک بینکنگ کی ٹرم ڈیوائز کی ہے نا، ہم ان کو فتویٰ تو نہیں کفر کا لگاتے، کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ اسلامک بول کے وہ اس ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم کو اور اس ساری چیزوں کا فتنہ اور اسلام کے لیے چیلنج سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے جی، لیکن ان سے بڑا چیلنج میں مولوی کو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ جس طریقے سے اگر آپ تھوڑی ہسٹری پڑھیں، یہ جو ایتھیزم ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے کرسچینٹی کے فرسودہ خیالات کی، اس کے خلاف ریونج ہے۔ پھر انہوں نے چرچ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، آج ایک چھوٹا سا ویٹیکن سٹی ہے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی یوتھ متنفر ہے ہمارے مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ مولوی سٹی بھی بن جائے ویٹیکن سٹی کے مقابلے میں۔ میں نے تو ڈیمانڈ کی ہے کہ ہماری جان چھڑائیں ان سے، یہ ہے چیلنج۔ لیکن روٹ کاز انالیسس جس طرح گورا آپ کو کہتا ہے نا، اب میں ایک کوالیفائڈ انجینئر ہوں، مجھے پتا ہے کہ معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے، کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین کی پیشوائی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، وہ سب سے بڑے اس دین کے دشمن ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہبی پیشوا یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کتابوں کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے، سوائے مسلمانوں کے مذہبی پیشوا کے۔ نہیں کہتے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھانا تو ہمارے نظریات تو اس میں موجود ہی نہیں، لوگ ہم سے کوسچن کریں گے۔ انہوں نے تو وقت کے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا۔ جیزس کرائسٹ نے 25 سال کی عمر میں جب یروشلم میں جا کے یہودی پادریوں کو یہ کہا کہ تم حرام خور ہو، تورات کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو، انہوں نے کہا یہ واجب القتل ہے، یہ آؤٹ آف ویڈلاک پیدا ہوا ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک اور بندہ چڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ یہ مولوی وہ طبقہ ہے جو بنی اسرائیل میں آئے ہوئے اپنے پیغمبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، مجھے آپ کو کہاں سے انہوں نے ایکسیپٹ کرنا؟ سر وہ مسائل تو بالکل ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں جو دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں نے اسلامک سیکولرزم کی ٹرم سنی ہو کہ وہ دلچسپ ٹرم لگی اس حوالے سے ہمیں، کہ ایک چیز ہے کہ اسلام اور سیکولرزم جو کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، وہ ایک ہی پیراڈائم میں کو ایگزسٹ کیسے کر سکتے ہیں جب ایک دوسرے کے خلاف ہیں، متضاد چیزیں ہیں؟ جب آپ اسلامک سیکولرزم نا، یہ ٹرمنالوجیز ہیں۔ اسلامک سیکولرزم کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے، اسلامک بینکنگ کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کسی نے کیوں نہیں کہا کہ بینکنگ تو نظام ہے یہودیوں کا، ہم نے تو پیرلل میں سارے علماء نے بورڈ بنا لیا؟ ٹھیک ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں جس نے مجھ سے بات کرنی علمی گراؤنڈز پہ کرے، جذباتی نہیں۔ اسلامک بینکنگ کے اوپر وہی غصہ آیا ان کو، کیونکہ ان کے اپنے مولوی 3-3 4-4 لاکھ تنخواہیں لے کے اس شریعہ بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بینکنگ جو ہے اس کو اسلام کا جامہ تو پہنایا جا سکتا ہے جو کہ ہے ہی یہودیوں کا نظام تھا۔ تو پھر آپ کو یہ بینکنگ کے فضائل بتائیں گے کہ نہیں بینکنگ کیٹیگوریکلی تو غلط نہیں ہے، اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ اچھا، پھر ڈیموکریسی جس کی بنیادی شرکی ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے اسلامک ڈیموکریسی، پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ۔ ادھر مولوی کی طرف مرے ہوئے تھے جب اس کا نام یہ رکھا جا رہا تھا، 73 کے آئین میں وہ شامل ہے۔ ڈیموکریسی اگر اسلامک ہو سکتی ہے، بینکنگ اسلامک ہو سکتی ہے، تو سیکولر اسلامک کیوں نہیں ہو سکتا؟ سیکولرزم تو بعد میں آئے گا نا۔ ڈیموکریسی میں کیا ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، اگر مرد کی مرد سے شادی کو ووٹ لگ کر دیں گے نا لوگ تو وہ ہو جائے گی، لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ نہیں ہوگی، حلال کے دائرے کے اندر۔ اسی طریقے سے میں نے اسلامک سیکولر کی ٹرم ڈیوائز کی ہے، جس طرح ان مولویوں نے اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک بینکنگ کی ٹرم ڈیوائز کی ہے نا، ہم ان کے اوپر فتویٰ تو نہیں کفر کا لگاتے، کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ اسلامک بول کے وہ اس ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک سیکولرزم کیا ہے، کہ جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت ایک فرقہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتا، چھوٹی سی بات ہو تو یہ کہتے ہیں سر تن سے جدا۔ یہ سری لنکن کو ایک سٹیکر اتارنے کے اوپر، جس سری لنکن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹیکر کا مطلب کیا ہے، اسے یہ قتل کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، لوگ تھوکتے ہیں اس طرح کی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر۔ وہاں پہ اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ نے
ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی ہے کہ وہ باطل کا آخرت میں فیصلہ ہوگا. یعنی بیسک ہیومن رائٹس, اور لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے عقائد رکھ سکتے ہیں, اپنے عقائد کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. یہ بیسک رائٹ ہے ہر بندے کا, اور دوسرے کے اوپر اپنے عقائد کو تھوپیں گے نہیں. اس کو میں نے ٹرم کو کہا اسلامک سیکولرزم. اس کے موجود آپ ہیں اس ٹرم کے, یہ آپ نے میرے بھائی کیا مولویوں کو صرف رائٹ ہے کہ یہودیوں کی بینکنگ کو اسلامک کر دیں اور جیوز اور کرسچنس کی بنائی ہوئی ٹرم ڈیموکریسی کو اسلامک کر دیں؟ مجھے کوئی رائٹ نہیں حاصل ہے. نہیں, یہ فرقہ واریت کے خلاف ہے کہ اس کو استعمال کرنے کو بہتر ٹرم نہیں, کیونکہ سیکولر میرے بھائی پھر بعد میں وہی کروں گا کہ ان مولویوں کو مشورہ دیں کہ انہوں نے یہودیوں کی ٹرم کیوں لی ہے. بات یہ نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹومی. چلیں اس کو سمپل کرتے ہیں. ملک کے جو ریاستی لاجیکل بات کریں میرے بھائی, اللہ کے فضل سے میں ہر بات کا جواب دوں. نہیں بالکل سوال کر رہے ہیں آپ, بالکل آپ جذبات سے بات نہیں کرنی, علمی بات ہے. جس دن یہ اسلامک بینکنگ کو شرکیہ کہیں گے نا اور کہیں گے یہ ٹرم غلط ہے اسلامک ڈیموکریسی کو, اگلے دن آ کے مجھ سے بھی رجوع کریں. اس کو سمپل یہ کرتے ہیں کہ جو ملک کے ریاستی معاملات ہیں اس کے اندر اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق جو سسٹم اور گورننس ہے اس کے اب حامی ہے کہ گورننس جو ہے وہ اسلامک سسٹم کے مطابق کیوں نہیں حامی ہے. لیکن اگر اس گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو کاٹ دینا تو اس کو نہیں, میں اس کا کوئی حامی نہیں ہوں. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو دین اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا ریاستی معاملات سے, تو اس سے آپ اس کو آپ سپورٹ نہیں کرتے. سیکولرزم کی بات ہی نہیں ہو رہی, اسلامک سیکولرزم کی بات. اچھا, یہ لگتا ہے جس طرح آپ مجھے کہیں گے جی بینکنگ کا تو مطلب یہ ہے کہ سود پہ قرضے دینے ہیں, تو میں پوچھوں گا آپ کے مولویوں نے جو اسلامک بینکنگ بنائی ہے, نہیں اسلامک بینکنگ تو یہ نہیں نہ ہوتی, تو اس طرح تو نہ کریں. ہمیں بھی رائٹ ہے. نہیں بالکل ٹرم بالکل نہیں ہے. ہاں جی, ٹرم ڈیوائز ہونی ہے. ٹرم ساری گوروں سے آئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی اسلامک ہسٹری میں کوئی جماعت نہیں تھی. پہلی جماعت جو بنی ہے نا صحیح جماعت کے معنوں میں, وہ جماعت اسلامی ہے. مودودی صاحب نے کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے؟ کمیونسٹ پارٹی سے, باقی پارٹیوں سے. یہ ٹرمز ہی ساری ادھر سے آئی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح اجمیر شریف والوں نے کوئی کیمرہ نہیں نہ بنایا, بغداد شریف والوں نے کوئی کالر مائک نہیں نہ بنایا, اس طرح مسلمانوں میں یہ جدید جتنی آپ کو دنیا میں اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں نا فلاسفی کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں. ہم نے پازیٹیو چیزیں ان سے لی ہیں, ورنہ مودودی صاحب سے پہلے 1400 سال میں کسی کو کوئی جماعت بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ماڈرن دور آ چکا ہے, اب کنٹریز کا دور ہے, اب امپائر سے کنٹریز بن چکے ہیں. جب کنٹریز بنی ہیں تو سپریم کورٹ کی ٹرم کیا ہے, یہ اجمیر شریف والوں نے بتائی ہے آپ کو؟ ہاں بتائیں. ہائی کورٹ یہ دیوبند شریف نے بتائی ہے, سول کورٹ یہ بریلی شریف والوں نے بتائی ہے. کیا بات کرتے ہیں, ہر چیز آپ ان کی استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے جذبات سے ہٹ کے نا علم, یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو سیکولر بنا رہی ہیں. وہ والا سیکولر جسے آپ نفرت کرتے ہیں, یہ چیزیں جو لوگوں کو ایتھیسٹ بنا رہی ہیں. کیوں؟ ہمارے مذہبی پیشوا بھی جاہل ہیں, اور ان کے جو نمائندہ پڑھے لکھے پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے وہ بھی جاہل مطلق ہیں. نہ انہیں دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ ہے, صرف اپنی فلاسفی جھاڑتے ہیں, علمی گراؤنڈ کے اوپر زیرو ہیں وہ. صحیح ہے. چلیں یہ بات کلیئر ہوئی کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق جو ہے ریاستی معاملات چلانے کے قائل ہیں. یہ سن کے تسلی ہوئی, کیونکہ وہ ٹرم سن کے لیکن زبردستی نہیں. تھوڑی کنفیوژن ہو دیکھیں, گئی. اگر ہمارے ملک میں ہندو ہیں ان کے اوپر کوئی اسلامی حکومت نہیں ہونی چاہیے. اسلامی حکومت کے مطابق, اسلامی قوانین کے مطابق ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا. ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا نا سر, اسلامی قوانین کے مطابق. نہیں, جب آپ یہ کہیں گے نا کہ اسٹیٹ کا ایک مذہب ہوگا, اسٹیٹ مذہب رکھے اپنا ان لوگوں سے متعلق جو اس مذہب کو مانتے ہیں. اسٹیٹ کا مذہب اگر اسلام ہے تو وہ یہودیوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. سر اسلامی نظام میں یہودیوں کے حقوق ہیں نا, اقلیتوں کے. میں یہی بتا رہا ہوں نا. نہیں, اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ بھی جو ہے نا روڈ پہ اٹھ کے تو ہماری طرح احتجاج میں شامل ہوں گے, ادروائز ان کا بھی سر تن سے جدا, یہ نہیں ہوگا. یہ لوگ چاہتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر دھرنوں میں ننگی گالیاں دے رہے تھے. کدھر علماء مر گئے تھے, ان کی زبان کو لگام دینے والا تھا. ایک بندہ بیٹھ کے گالیاں دیتا رہا, سارے اس کے دھرنوں میں بیٹھ کے ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس کا ساتھ دیتے رہے. کدھر مرے تھے؟ میں اکیلا بول رہا تھا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو یہ پریزنٹ کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے. اس طرح کی اسلامی حکومت میری دعا ہے کبھی بھی پاکستان میں نہ آئے. ہم اس طرح کی کسی اسلامی حکومت کو, کسی اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے جو فرقوں کا نظام ہو, جس میں دوسروں کو رائٹ نہ ہو اور وہ اپنے مرضی کا اسلام تھوپیں مسلمانوں کے اوپر. اللہ نہ کرے ایسا اسلامی نظام. کوئی ایسی سیاسی جماعت جو کہ جس کا کوئی فرقہ واری سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر اس کو اقتدار ملے اور وہ اس کو پریکٹس کرے بالکل گریجولی حکمت کے ساتھ, سپورٹ کریں گے. جماعت اسلامی کو میں سپورٹ کرتا ہوں بالکل. مجھے ان کے بارے میں کانفیڈنس ہے. انہوں نے اپنے ٹریک ریکارڈ سے ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ سپیس دیتے ہیں. ان کی مسجد میں اگر کوئی اونچی آمین کہتا ہے, رفع الاجدین کرتا ہے, وہ اسے نہیں ڈانٹتے نہ نکالتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے, ان کی مساجد میں آپ اونچی آمین کہہ کے بتائیں, لڑائی ہو جاتی ہے. وہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیں
جدھر آپ کا ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ اونچی امین پہ لڑائی ہو جائے، ان لوگوں کے حوالے آپ اسلامی نظام کرنا چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے، اس سے تو بہتر ہے کسی کافر کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے، کیونکہ وہ مجھے جینے کا حق دے گا۔ اس کے اوپر میں دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کے مولویوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ بغداد شریف، اجمیر شریف نہیں جاتے، یو کے شریف جاتے ہیں، امریکہ شریف جاتے ہیں، کیونکہ وہاں اسلامی حکومت ہے، یہاں مسلمان حکومت ہے۔ جو اس بارے میں آپ کی لاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی، وہ ڈسکشن تو بہت اچھے ماحول کی ہوئی تھی، کیسر بھائی ہمارے بڑے اچھے، مطلب بڑے معتدل قسم کے آدمی ہیں، آرگومنٹس دیتے ہیں، لیکن ریسنٹلی ہم نے ان سے بھی آپ کا جب مطلب اختلاف دیکھا، میں میرا کوئی اختلاف نہیں، وہ یہاں سے جا کے انہوں نے غلط بات تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ریئیکشن ویڈیو، ریویو ویڈیو بنا رہے تھے لبرل کے خلاف، سیکولرزم کے خلاف، لیکن جب اس طرح کی چھوٹی بحثوں کے اندر اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں بہت زیادہ، یہ تو ان کو سمجھایا نا، میں نے تو ویڈیو ریکارڈ کرائی ان پہ، کل آپ کو کلپ میرے بھائی میں نے تو ریبٹل کیا ہے، ایک بندہ جا کے مولویوں کا ایجنٹ بن کے اپنا غصہ میرے اوپر نکالے گا، بھائی آپ مجھ سے ایک منٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر گئے نا، میں نے اپنی تھاٹس دے دی نا، تو دیٹس آل۔ اب آپ جا کے میری تصویریں لگا کے ان باتوں کے اوپر مجھے ٹونٹ کریں گے جن باتوں کا جواب میں نے دیا ہوا ہے، اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالیں گے، تو میں ریبٹل کروں گا نا میرے بھائی، یہ بات نہ کریں آپ۔ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ میں نے اگر کسی سیکولر کی کسی بات کی تعریف کر دیا اور آپ یہ کہیں گے انجینئر صاحب سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، جبکہ میں اس کی ڈیفینیشن خود کیے ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایون والوں کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی، اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک اینکر نے سائل ادیم کے سامنے رکھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ملک چھوڑ دینا چاہیے، میں یہ بات کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا جس ملک کے اندر نوکریاں نہیں ہیں، جو بندے باہر جا سکتے ہیں باہر جا کے جابس کریں، ملک میں ریمیٹنس بھیجیں۔ اب یہ بات ہی بالکل آنے کی ڈگری ہے، پہلے مولوی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے تھے، اب یہ سو کالڈ موٹیویشنل سپیکرز اور مولویوں کے فرنٹ مین، ٹھیک ہے، یہ آ کے اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے ساتھ باتیں کریں گے تو میں آڑے ہاتھوں ان کو لوں گا کہ یار میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں نے تو ایسی کو بات ہی نہیں کیا، اور میں نے جو بات کرنی تھی وہ کی، آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی۔ اب آپ جا کے اس پوڈ کاسٹ کو اپنا رنگ دیتے ہیں اور بیچ میں سے کلپ کاٹتے ہیں، نہیں جی یہ کہنے کا ان کا مطلب تھا، میرے کہنے کا وہ مطلب ہی نہیں تھا، تو میں اسے ریبٹل کروں گا۔ اور اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے، ٹھیک ہے، آپ میری تصویر لگائے بغیر اپنے نظریات کو پھیلائیں، لیکن ونس ایک بندہ میرے ساتھ بات کر کے پھر آگے جا کے اسی بات کو کاٹ کاٹ کے تو میں صفائیاں دیتا رہوں گا، پھر یہی ہوگا کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں پھر اس کی بات کو اس طریقے سے ریبٹل کروں گا، اور یہ میرا حق ہے، کیونکہ سٹارٹ وہ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے تو مولویوں کو نہیں کبھی چھوڑا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں چیزیں کاٹتے ہو، ایسی بات ہی نہیں ہے، اور ہر دفعہ غلط بات نکلتی ہے۔ اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ کافر بھی اگر صحیح بات کرتا ہے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے کسی سیکولر کی تعریف کر دی کسی معاملے میں، اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس گیٹ اپ میں ایک آرتھوڈاکس مسلمان، ٹھیک ہے، تم لوگ جو بات کر رہے ہو، چلے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، تم لوگوں کا تو اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام والا نافذ نہیں ہے جو مولوی اسلام مانتے ہیں، تو میرے تو یہ 6.25 فٹ کے اوپر وہ اسلام نافذ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو، سیکولر کے نمائندے تو وہ ہیں جو داڑھی بھی پوری نہ رکھ سکیں، ٹھیک ہے جی، جن کو پگڑی بھی پہننے کی توفیق نہ ملے۔ یہ میں مولویوں کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، میں نے کرنی نہیں تھی چونکہ آپ نے گلوائی ہے نا، تو اگر کوئی مولوی ہوتا نا وہ اس طریقے سے نہیں ریبٹل کرتا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کی پینٹ شرٹ کے اوپر ٹائی کے اوپر نہیں کیا، میں ان چیزوں کو میں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں اپنی پگڑی بھی اتار دوں، لیکن مولویوں نے جو یہ گند گھولا ہے نا کہ گیٹ اپ، یہ میں نے یہ زلفیں رکھی ہیں، مجھے پتا ہے کہ میں اس کی کیا کاسٹ دے رہا ہوں، یہ میں نے اس لیے رسک لے لیا کہ میں روزانہ غسل کرتا ہوں اس وجہ سے، ورنہ عام آدمی اتنے لمبے بال نہیں رکھ سکتا، اس کا بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، ایک سمجھ لے پیٹ پالا ہوا ہے آپ نے۔ لیکن میں نے کہا کہ کوئی بندہ اس کی وجہ سے بھی نہ انٹر جی اینے تے زلفاں نہیں رکھی ہیں جی، اے تے دین دی گل نہیں کر سکتا، میں نے کبھی کسی کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ ان ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی اس طریقے سے میری بات کو یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے گا تو میں اسے آڑے۔ آپ ایک بڑے انفلوئنسر ہیں، کروڑوں کے تعداد میں لوگ آپ کو سنتے ہیں، تو آپ کے کسی خیال کے اوپر، تھاٹ کے اوپر اپنی رائے دینے کا حق تو سب کو ہے، اگر انہوں نے کوئی رائے دی ہے تو اس میں کیا میرے بھائی رائے ہے، رائے دینے کون کہتا ہے رائے دے جی، رائے دینے سے کس نے منع کیا؟ لیکن ایک چیز میں نے نہیں کہی ہے، نہیں آپ بڑا سخت آپ نے لفظ ان کے بارے میں اختیار کیا، وہ میرے بھائی جب کوئی میرے پہ جھوٹ باندھے گا تو جھوٹے کو تو 80 کوڑے پڑنے چاہیے، میں کوڑے ماروں؟ اب میں تو زبان سے اختلاف کرتا ہوں، حضرت عمر ہوں تو کوڑے لگوائیں۔ آپ مجھے بتائیں ایون والے نے جو سوال کیا ہے، کیا میں نے یہ بات کی تھی کہ سارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہاں جابز نہیں مل رہی، جن کے پاس اپرچونٹی ہے باہر کے ملک جائیں، وہاں جا کے جاب کریں جہاں آپ کی قدر ہے، بجائے ایک پی ایچ ڈی یہاں ڈیٹا انٹری آپریٹر 40,000 لے رہا ہے، باہر جا کے وہ 40 لاکھ کما سکتا ہے، ملک کو ریمیٹنس بھیجے تاکہ ملک کی اکانومی اٹھے۔ تو اس کو کیا اس کی تشریح ہو رہی ہے، کیا لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو وہ برین ڈرین اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یہ تو نکالا چاہ رہا ہے، اور تم لوگ تو 25 کروڑ آبادی کو روٹی نہیں دے سکتے ہو، برین ڈرین کی باتیں کرتے ہو، ایک غریب ہو تو بدتمیز، نوکری ہی نہیں تم لوگوں کے پاس،
اور یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو ایک پڑھا لکھا بندہ ہے. آؤ فیکٹس اینڈ فگرز پہ مجھ سے بات کرو. اس طرح نہ کرو کہ بھئی آپ کہہ دو جی سکون تو قبر میں ہے, تو جاؤ تم قبروں میں کیوں نہیں جا کے لیٹتے ہو؟ خود تو تم جو ہے وہ کروڑوں کے محلات میں رہتے ہو, ہمیں کہتے ہو قبروں میں سکون ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں آپ کا موقف یہ کہ جس کو مطلب اپرچونٹی ملے وہ باہر چلا جائے, اچھا اچھے کیریئر لیکن جانا چاہیے. اس ملک کی اکانومی, ادھر انویسٹمنٹ بھائی کسی نے نہیں کرنی, یہاں سیکورٹی نہیں ہے. جہاں ملک میں مسلمان کو سیکورٹی نہیں ہے, غیر مسلم انویسٹر کو کہاں پہ ہوگی؟ کتنے چائنیز مرتے ہیں آئے دن, یہاں کس نے پیسہ لگانا ہے؟ تو جو لوگ باہر جا سکتے ہیں باہر کے ملکوں میں جائیں, وہاں سے ریمیٹنس اس ملک کو بھیجیں, یہاں کی اکانومی اٹھے. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہمارے, اس پہ خیر الگ سے بات کرنے کی بات آ گئی, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, آپ چائنا اور جاپان کی اگر مثال لیں, تو جب ان کے اوپر کڑا وقت آیا تھا تو انہوں نے یہ تو نہیں کیا تھا اپنے یوتھ کو باہر بھیجنا شروع, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, اپنی ٹیکنالوجی روکیا. میں پڑھے ہیں تھوڑی لتا نہیں, آپ سر مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں, او میرے بھائی کھلوو نا, سر سوال سے سن لیں, آپ سر مشورہ دے رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں, لیکن یہاں پر رہ کے بھی تو بہت سارے کام اور محنت ہو سکتی ہے. کہانیاں بند کریں. خان صاحب آئے تھے نا, سر یہ کہانی ہے نا, تھیوری ہے نا. بات یہ کہ بات کر رہے ہیں اب چائنا اور جرمنی کی. کوئی ایک لیڈر آپ کی اس 75 سالوں میں پروڈیوس ہوا ہے؟ ایک بندے نے جرمنی کو ہٹلر کے بعد زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا ہے. آپ پہلے وہ بندہ لے کے آئیں, پھر یہ بات کریں. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے یون والے پوڈ کاسٹ میں بھی کی تھی کہ آپ کے ملک کے ساتھ ایک مسئلہ لگا ہوا ہے. وہ مسئلہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ لوگ وہ ہیں جو یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز کو نہیں آنے دیتے. آپ جن ملکوں کی بات کر رہے ہیں وہاں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, کسی درجے کے اندر معاملات ہیں. میں نے کو روکا ہوا ہے؟ دیکھیں جی انجینئر صاحب جو ہے فلسطین جہاز سے روک رہے ہیں, میں نے روکا ہوا ہے, جاؤ مرو یار, میں آپ کے لیے یہاں پہ نماز جنازہ بھی پڑھوں گا, میں نے روکا ہوا ہے آپ کو. میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس F-16 کے پارٹس بھی پورے نہیں ہیں, ان کے پاس ہے F-35, 16 دوڑی 32 تے وچ 3 جمع کرو 35, جو جہاز رن میں بھی نہیں بھاگتا, ایسے اڑ جاتا ہے. آپ F-16 ان سے مانگ کے F-35 والوں کو دھمکیاں لگائیں گے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں بھائی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خوابوں کی دنیا میں رہنا ہے, موٹیویشنل سپیکرز کے اس حصار کے اندر رہنا, رہ رہے تو رہیں بھائی. میں تو ریئل ورلڈ کا بندہ ہوں, میں انجینئر ہوں. انجینئر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انجینئر پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے. میں کیوں آ کے سارے مولویوں کو فرقوں کو ایک بندے نے پچھاڑ دیا؟ اتنے انجینئر دنیا نے پیدا کیے ہیں جو ڈاکٹر اسرار نہیں کام کر سکے, جو مودودی صاحب نہیں کر سکے, بڑے بڑے لوگ آئے ان مولویوں کو نعت نہیں ڈال سکے. ایک انجینئر نے اس لیے ڈالی کہ وہ انجینئر ہے, اسے پتا ہے میں پورا ورک کرتا ہوں اس کے اوپر, روٹ کاز انالیسس کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں پرابلم ایریا کیا ہے, اس کے اوپر پھر میں ورکنگ اپنی کرتا ہوں. تو یہاں پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں, مجھے پتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جابز نہیں ہیں, آپ کے جتنے انجینئرز بن رہے ہیں, ڈاکٹرز بن رہے ہیں, اس میں 1/10 کے لیے بھی جابز اویلیبل نہیں ہے. تو باقیوں کو کیا آپ نے بھوکا مارنا ہے؟ یا اگر ان کے پاس اپرچونٹی ہے تو باہر جا کے پڑھیں, فری لانسر بنے. میں نے یہ بات کی ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کریئر اپرچونٹی کے تناظر میں. لیکن ویسے اس میں اگر اوور آل آپ سے سمجھنا چاہیں کہ شریعت کے مطابق کیا احکامات ہیں, دارالکفر اور دارالاسلام کی ایک بحث ہوتی ہے کہ دارالاسلام میں رہنا چاہیے یا وہاں جانا چاہیے, اگر جائیں بھی تو واپس آئیں. دارالاسلام تو وہ ہے نا جی جہاں آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت نہیں دینی پڑتی. آپ دارالکفر میں رہ رہے ہیں. پہلے جذباتی باتیں نہ کریں, علمی بات کریں. سر ٹرم بول رہا ہوں اس میں, ٹرم ہے نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرم کے پیچھے کوئی روحانیت بھی ہے نا جی, کہ وہ ٹرم کس بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے. اسلام کا گھر وہ ہے جہاں پہ آپ کو بجلی کے میٹر کے لیے بھی رشوت دینی پڑے, ٹھیک ہے, یا اسلام کا گھر وہ ہے کہ جہاں پاکستان سے جا کے بندہ محنت کرے تو ارب پتی بن سکتا ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اسلام کا گھر وہ ہے جہاں پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرے کہ میں نے اونچی آمین کی تو یہ مجھے دھکے مار کے مسجد سے باہر نکال دے گا. یا اسلام کا گھر وہ ہے کہ جہاں بھلے کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے, یورپ اور امریکہ میں کوئی ایسے دیکھ بھی نہیں سکتا, اس کو بھی ہراسمنٹ شمار ہوتا ہے. تو میرے ساتھ تو یہ بات کریں. تو آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان مسلمان ملک ہے اور وہ اسلامی ملک ہے, تو میرے خیال ہے مسلمان ملک میں رہنے سے بہتر آپ کسی اسلامی ملک میں رہیں. تو سر اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی تو آپ نے کہا کہ میں یہ بات کی نہیں ہے, تو زیادہ بہتر یہ نہیں کہ آپ اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیں, یہ بجائے کہ آپ اس بندے کے اوپر جو ہے وہ آپ کی بہت سارے اسٹوڈنٹس چڑھ دوڑیں اس کے اوپر کہ یا تم غلط کہہ رہے ہو, تم یہ وہ کلیئر کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بندہ اگر دلیل کو سنتا ہے, مکالمے کو سنتا ہے, تو کلیئرٹی سے قائل ہو جاتا ہے. کلیئرٹی کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں کہ آلریڈی کلیئر ہے. اور دوسرا, میں نے کس اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اس کو گالیاں نکالی؟ نہیں آپ نے تو نہیں کہا, لیکن یہ پھر آپ نے آپ کی ایک سخت ویڈیو آئی ہے, جس سخت جو ویڈیو آئی ہے اس سخت ویڈیو میں کون سی ایسی بات ہے, اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے نا جی, آپ ایتھکس میں, اخلاقیات میں, اسلام کی روح سے کوئی ایک جملہ, ایک گالی اس میں دکھائیں, پھر میں آپ کی بات. سر بڑے سخت نہیں, گالی تو اس میں نہیں ہے, لیکن خواری کاٹ کے گئے ہیں اور اس طرح. اس نے تو ہیڈنگ بنائی کہ انجینئر صاحب گالیاں دینے پہ آ گئے. اس کا اپنا تو لیول یہ ہے. آپ بتائیں اب آپ کدھر جائیں گے؟ اس نے لکھا ہے انجینئر صاحب گالیاں دینے پہ آ گئے. تو جو بندہ یہ ہوتا ہے, تو ایک بندہ بار بار جھوٹ بولنے کے اوپر اترا ہوا ہے
تو جھوٹے بندے کو تو کذاب کہہ کے اس کے 80 کوڑے اس کے لیے ڈیمانڈ ہونے چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں کلیریفائی، بھئی ایک بات میں نے کی نہیں ہوئی ہے، وہ میں نے کیوں کلیریفائی کرنی ہے؟ میں تو آلریڈی کلیریفائی کر چکا ہوں. آپ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں. آپ مجھے پہلے بتائیے کہ اس میں جو سخت زبان آپ کہہ رہے ہیں وہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر شرعی کوئی گرفت آتی ہے؟ میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ سخت زبان کی بات کریں، قرآن کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. معاف کرو تو اللہ کے حضور اجر ہے. اللہ نے آپشن دیا ہے، معاف کرنے کا آپشن تو قاتل اور مقتول کے کیس میں بھی ہے، لیکن میری مرضی ہے، میں نہیں معاف کرنا چاہتا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا. جب آپ میرے پہ ظلم کریں گے اور مجھے آپ سیکولرز کا نمائندہ کہیں گے، آپ کو پتہ ہے آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اس بندے کو، جس بندے کے گیٹ اپ سے لے کے تعلیمات تک ایک ایک چیز قرآن و سنت سے ہے، جن کے سٹیجز سے تم لانچ ہوتے ہو، انہوں نے تو اپنے بابوں کی تعلیمات دی، ان کو کبھی آیت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، جن کے تم فرنٹ مین بنے ہوئے ہو، اور مجھے بات کر رہے ہو کہ میرا واحد پلیٹ فارم ہے جو ہر بات قرآن و سنت سے حوالہ دکھاتا ہے. تو مجھے سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو. تو اللہ کرے اس طرح کے سارے نمائندے بن جائیں، تمہارے مولوی بھی بن جائیں کہ کم از کم وہ اپنے مرے ہوئے بزرگوں سے تو باہر نکلے، رسول اللہ کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، جب کوئی جھوٹ بولے گا تو پھر اس کا آئے گا. تو میں نے اگر اس میں کوئی گالی دی ہے، آپ مجھ سے گلا کریں. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اسے ریبٹل کروں گا. بالکل یہ اوپن ہے. سر اگر آپ کریں بات. نہیں، اگر آپ کے ویل وشر کے طور پہ آپ کو مشورہ دیا جائے کہ اگر تھوڑی سی لہجے کے اندر اگر آپ نرمی لے کر رہیں تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ یہ بات لد ہے، اس کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں. ابھی فی الحال تو جو آپ بات ڈسکس کریں وہ بات سامنے رکھیں، کوئی ایسی میں جواب دے دیتا ہوں. میں بس وہ سیکولرزم کے اوپر وہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اپنے دوبارہ بھی اس کو کیا، لیکن لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیکولر نظام کے حامی ہیں، جو کہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ نہیں ہیں. یہ بات میں نے ان کی پوڈ کاسٹ میں بھی کلیئر کی ہوئی ہے، آپ جا کے خود سن لیں. یہ اب آپ جب بار بار کسی کو کہتے ہیں، مثلاً یہ اسی طریقے سے میں اگر کہوں کہ قادیانیوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، ان کی پرسیکیوشن نہ کریں، صرف ان کو دعوت دیں تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں. اس کے بعد ایک بندہ راگ لاپنا شروع کر دے کہ انجینئر صاحب قادیانیت پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کتنا خطرناک ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس ملک کے اندر میں کسی کو اجازت دوں گا کہ میری لائف کو ونریبل کرے اس طرح کی باتیں کر کے، جو بات میں نے کی نہیں ہے. بھئی تم اگر اس کو سمجھتے ہو نا ایسے ہے، تو تم اپنی دعوت پیش کرو. مجھے کیوں گالی دیتے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں؟ مجھے کیوں ایسا کہتے ہو؟ میں نے تو وہ کہا ہی نہیں ہے. جب تم نے مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ بھی لیا، میں نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا کہ ایسا نہیں، ایسے ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ میری باتیں لوگ استعمال کرتے ہیں، باتیں تو بھائی قرآن سے بھی لوگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عیسائیوں کو جو پوری دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ کرسچنز، عیسائی تو وہ برا مانتے ہیں، نصارہ جو ہیں پوری دنیا کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں نا، قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی روح کہا ہے. اب آپ اس کے اوپر اللہ کے اوپر غصہ نکالیں گے کہ روح کی بجائے کوئی اور لفظ یوز ہونا چاہیے تھا. بھائی آپ قرآن کی تھیم کو سمجھ لیں کہ روح منہ سے مراد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو باپ والا ایلیمنٹ تھا وہ مسنگ تھا، ماں سے ان کو پیدا کیا اور جان والوں کے لیے نشانی بنایا، اس لیے ان کی روح کو خاص اپنی طرف سے قرار دیا. ویسے تو سب اللہ کی روح ہیں، ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے. آپ اس کو کلیریفائی کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں گے کہ آپ عیسائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کرسچینٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. علمی بات کرو. علمی بات نہ تو یہ جن کے فرنٹ مین ہیں ان کو کبھی اللہ کے فضل سے توفیق ہوئی ہے کہ کوئی علمی بات کر سکیں میری کسی بات کے مقابلے پہ. یہ تو بیچارے قرآن و سنت سے ہے ہی نہ بلد ہیں. اب رہ گیا یہ کہنا کہ جی انجینئر صاحب سیکولرزم پہ یا ایتھیزم پہ بات نہ کریں. میری ویڈیوز بھی کسی پڑھے لکھے بندے کو دکھائیں اور ان کی بھی دکھا لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا سائنس کے نالج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور باقی چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. وہ ایک لادہ چیز ہے، لیکن کوئی جھوٹا الزام کسی کے اوپر نہ لگائیں. میں نے کسی کے اوپر الزام لگایا، جب میں نے نہیں الزام لگایا تو میں کس طرح کسی کو رائٹ دوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ اتنا خطرناک کھیل کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیکولرزم کا حامی ہے، ٹھیک ہے، قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس طرح کے حالات جب کوئی کرے گا نا تو پھر یہ ایک زیادتی والی بات ہے. علمی جو فیر آپ نے فرمایا کہ ایک ہی موضوع کے اوپر آپ کی بھی ویڈیو ہے، ان کی بھی ویڈیو ہے، مطلب ایک ہی موضوع کے اوپر آپ تقریباً ایک ہی مشن کے اوپر چل رہے ہیں. تو سر صلح کی نہیں ایک مشن پہ نہیں چل رہے. نہیں مطلب ہے کہ بہت سارے موضوعات آپ کے مطلب یہ ہے کہ مشترکات بہت سے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں صلح کی کوئی گنجائش آخری سوال میں؟ نہیں کوئی ناراضگی والی تو بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بندہ غلط الزام لگائے گا میں اس کا جواب دوں گا. ناراضگی والی تو بات ہی کوئی نہیں. ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ بالکل نہیں ہے کوئی ناراضگی. کیونکہ میں دیکھ کے افسوس ہوا کہ ایک وہ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم جنس پرستوں کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، کسی اور لبرل سیکولر کا جو دوسرے صاحب ہیں کیسر بھائی ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں. کل انہوں نے آپ کے خلاف جب بنائی تو بہت سے لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، کیونکہ وہ لوگ زیادہ جو عام آدمی ہیں وہ تو نہیں سمجھتا کہ سارے اس میں کیا ڈویژن سے. لا کے بات کریں نا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس نے ان کو لانچ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا.
کہ بھی وہ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان مولویوں کے ساتھ ہے جو ہمارے روایتی ملے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے ان کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو یہی کچھ ہوگا نا، ان کے تو انہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اثرات تو ان کے اوپر آنے ہیں۔ میں نے تو یوسف والوں کو کہ وہ تو روایتی ملے نہیں ہیں، وہ تو مطلب اچھا نہیں وہ جاتے ہیں نا، وہ تمام مدارس میں جا کے وہ خود بتاتے ہیں کہ میں مدرسوں میں جا کے علماء کو ٹیچ کرتا ہوں، جب ٹیچ کرتے ہیں تو علماء بھی اپنا کو ٹیکہ لگا کے بھیج دیتے ہیں نا ساتھ، صحیح ہے۔ تو نیچرل چیز ہے۔